محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خواتین اسلام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ایک اور اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایک ایسا ٹاپک کہ جس کی ضرورت ہر ماں کو ہوتی ہے، ایک ایسا ٹاپک جس کی ضرورت ہر والد محسوس کرتا ہے، اور وہ ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں کچھ مدنی پھول لیں گے، رہنمائی لیں گے۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک بھی ہے، درود پاک کی کثرت کی کوشش کیجیے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے کوشش فرمائیے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اولاد اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا زکریا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ پاک کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صالح اولاد کی دعا کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے تو فقط اولاد کی دعا نہ کرے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ اولاد نیک ہوگی، والدین دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی نیک اولاد کی صورت میں ایک نیکی باقی رہے گی۔ یہ ان کے لیے دعا کریں گے، نیکیاں کریں گے تو اس کا ثواب والدین کو بھی ملتا رہے گا۔ اور اولاد نیک کیسے بنے؟ چاہت تو ہے، تمنا تو ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے۔ اس کے لیے کچھ کام والدین کو سر انجام دینے ہیں، کچھ کام والدین کے ذمے ہیں، وہ کریں گے تو ہی اولاد کی صحیح معنوں میں درست اسلامی خطوط پر تربیت ہو سکے گی۔ بالخصوص تو مائیں جو ہیں یہ اپنے بچوں کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے، اور اس تربیت گاہ سے جو پھر بچے سیکھتے ہیں وہ آگے کنورٹ ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے سلسلے کا آغاز اس سوال سے کریں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد تربیت وغیرہ کے معاملات، دین اسلام اس بارے میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے کہ آیا بچے کی پیدائش سے قبل بھی اس کی تربیت کے لیے، اس کی آنے والی جو زندگی ہے اس کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بچے کی ولادت سے پہلے بچے کے حق کچھ نہ کچھ تو ہیں، بلکہ ایک حق تو اس طرح کا ہے جو ولادت سے پہلے کا نہیں، نکاح سے بھی پہلے کا ہے، اور یہ حق جو ہے یہ والد کے ذمے ہے۔ وہ یہ ہے کہ جسے نکاح کا پیغام دیا جا رہا ہے، جس کو اپنے بچوں کی والدہ بننے کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ذکر فرمایا گیا کہ اس کو دیکھ لیا جائے کہ وہ کس طرح کی ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، تنکح المرأة لأربع، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ 4 وجوہات کی بنا پر لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب نسب اور خاندان کی وجہ سے، اور چوتھی چیز ذکر فرمائی گئی دینداری۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی سے نکاح کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں نا، جب بچہ جوان ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں مل جل کر بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہوں گے، بچہ جوان ہو گیا اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو ایک سوال ہوتا ہے لڑکی کیسی ہو؟ تو لڑکی کیسی ہو
اس سوال کا پھر سارے اپنے اپنے حساب سے جواب دے رہے ہوتے ہیں. لڑکی مالدار ہونی چاہیے, روپے پیسے والی ہونی چاہیے, کوئی یو کے نیشنلٹی ہولڈر مل جائے نا, یو ایس اے نیشنلٹی ہولڈر مل جائے. اپنا بچہ تو کرتا کچھ نہیں ہے, اسی بہانے چلو یہ بھی جہاز پہ چڑھ جائے گا. توجہ اس طرف ہوتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے یار روپیہ پیسہ مال دولت زمین جائیداد مکان دکان سب اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا اگلا ایک مرحلہ اور بھی ہے, وہ حسن و جمال بھی تو ہو, خوبصورتی بھی تو ہو. تو حسن و جمال ایسا ہونا چاہیے کہ پورے خاندان میں اس جیسی کو اور نہ ہو. چاند جیسی دلہن ڈھونڈی جاتی ہے. تو یہ اگلے مرحلے میں آتا ہے. اور اس کے بعد اگلا فساد یہ بھی آتا ہے, یار ٹھیک ہے سب اپنی جگہ پر ہے, روپیہ پیسہ بھی ہونا چاہیے, حسن و جمال بھی ہونا چاہیے, لیکن خاندان بھی تو کو ہو. تو زیادہ تر ہم ان تین چیزوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں, چوتھی چیز دیکھنے کی طرف نہیں جاتے. حسب نسب دیکھ لیا, خاندان دیکھ لیا, مال دیکھ لیا, دولت دیکھ لی, چال ڈھال دیکھ لی, تعلیم پوچھ لی, یہ سارا کرنے کرانے کے بعد جو اصل دیکھنے والی چیز تھی نا اس کو دیکھنے کی طرف نہیں گئے. ظاہری حسن و جمال ہو لیکن باطن کی گندی ہو. مال و دولت تو بہت زیادہ ہے لیکن عمل کی دولت نہیں ہے, تقوی کی دولت نہیں ہے, دین کی دولت صحیح انداز میں نہیں ہے, تو اس دولت کا کیا فائدہ. حسب نسب اور خاندان کے اعتبار سے تو بہت اونچی ہے, لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو تنزلی کے گڑھے میں گری ہوئی ہے. تو عام طور پر وہ پہلے والے تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اس لیے میں نے پہلے والے تین چیزوں کے تعلق سے ذکر کیا. چوتھی چیز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے دینداری. اور یہ چاروں چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد نہ فرمایا دین والی سے نکاح کرنا کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں پہلے تینوں چیزیں دیکھیں نا, مال دولت ہے, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, تخت سے لوگ تختے پہ آ جاتے ہیں, فٹ پاتھ سے پلازے میں چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے مال بنانے والے لقمے لقمے کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو یہ مال و دولت یہ تو ویسے ہی دھوپ چھاؤں ہے نا, آج ادھر ہے کل ادھر ہے. اسی طرح دوسری چیز کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں حسن و جمال, تھوڑی سی بیماری آ گئی, تھوڑی سی پریشانی آ گئی, کوئی ایک جھٹکا غم کا لگ گیا, تو وہ سارے کے سارے حسن و جمال کے چکا چوند محل کو چکنا چور کر کے رکھ دے گی. تو بعد میں شاید کیفیت ہی کچھ اور ہو چکی ہو. جہاں حسب نسب اور خاندان کے بارے میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ جو حسب نسب اور خاندان دے کر نکاح کرے گا نا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا. تو یہ جتنی پہلے والی چیزیں ہیں تو ان میں سے تو کسی اعتبار سے اسے کو فائدہ اس طرح سے نہیں ملا نا, لیکن دین ایک ایسی چیز ہے, تقوی ایک ایسی چیز ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس گھر کو بھی باغ و بہار بنا دے گا. تو یہ ایک پہلا حق ہے جو مرد کے ذمے ہے. جب عورت کے ذمے اگر دیکھا جائے نا تو جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, میڈیکلی اعتبار سے بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس وقت جو ماں کی عادات و اطوار یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا اثر بچے کی طرف منتقل ہوتا ہے. اور ہمارے سامنے تاریخ میں اس طرح کے واقعات بھی ہیں. غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم, آپ کا یوم ولادت ماہ رمضان ہی میں ہے نا, فرسٹ رمضان آپ کا یوم ولادت ہے, تو آپ نے 18 پارے سنائے تھے, آپ 18 پاروں کے حافظ تھے. جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ حفظ کہاں کیا, آپ نے تو کسی استاد کے سامنے ذانب تلمذی طے نہیں کیا, کسی استاد کی شاگردی ابھی تک اختیار نہیں کی, تو آپ نے جواباً یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا میری والدہ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی. اللہ اللہ اللہ. میری ماں کو 18 پارے حفظ تھے, وہ 18 پاروں کی تکرار کا سلسلہ فرماتی اور اس کی دہرائی فرمایا کرتی تھی, اس کی منزل کی تلاوت فرماتی تھی. تو وہ سن سن کے نا مجھے بھی یاد ہو گئے تھے. تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی عادات و اطوار اور کئی ایک معاملات کا اثر یہ بچے پر مرتب ہوتا ہے. تو ماں کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ بچے کے لیے کس طرح کی چیزوں کے تحفے تیار کر رہی ہے. اچھا, ایسی کیفیت میں اگر اس کا میلان ہوگا فلم ڈرامے دیکھنے کی طرف, گانے باجے سننے کی طرف, دیگر اور اس طرح کے کام کرنے کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اثر بچے کی طرف منتقل ہو رہا ہو یا اس کا اثر بچے پر مرتب ہو رہا ہو. تو یہ ایک حق ایسا ہے جو بچے کی ولادت سے بھی پہلے کا ہے کہ اس کو قرآن سنانے کی صورت کی جائے, یعنی قرآن پاک پڑھا جائے, درود پاک پڑھنے کی صورت کی جائے, اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے, تلاوت قرآن کی صورت ہو, نعت پاک مصطفیٰ کی صورت. یعنی اس ٹائم میں اسپیشلی کچھ زیادہ اہتمام کیا جائے عبادت کا, ذکر و اذکار کا, تاکہ بچے میں بھی وہ عادات آئیں. ماشاء اللہ, بچے کی پیدائش سے پہلے یہ ایک گویا حق ہے بچے کا, اور ماں کے لیے اس طرح کی تعلیمات دی گئی. بچے کی پیدائش کے بعد
اب بچہ ہے اس میں آج کل جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، بچہ چھوٹا ہے روتا ہے تو اس کو چپ کرانے کے لیے، بہلانے کے لیے بھی ایسی چیزیں پکڑا دی جاتی ہیں کہ جس میں سم ٹائم تو کوئی میوزیکل ٹون ہوتی ہے یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس ایج میں اب بچہ ابھی چھوٹا ہے تو اس میں اس کو کیا ماں کو چاہیے کہ بچے کو کیا اس کے سامنے رکھے تاکہ جو ہی وہ تھوڑا سا آگے بڑے عمر کے اعتبار سے تو اس کے ذہن میں یہ چیزیں پہلے سے آ جائے دین اسلام کے بارے میں۔ تو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے چلوں گا آپ کو۔ آپ نے تو یہ اس عمر کا ذکر کیا کہ جس عمر میں بچہ کچھ پکڑنے جیسی کیفیت میں آ گیا یا کچھ سننے جیسی کیفیت میں آ گیا یا کچھ تھوڑا بہت وہ اس کو سمجھداری کی عمر کی طرف بڑھنے لگا۔ اچھا، اس سے پیچھے اگر جاتے ہیں نا تو سب سے ابتدائی حقوق جو ذکر کیے گئے ولادت کے بعد کے، تو اس میں ایک چیز ذکر فرمائی گئی بچے کے کان میں اذان دی جائے۔ یہ بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہوگی کہ ماں کو ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر ہوش نہ ہو یا کوئی اس طرح کی آزمائش والی صورت ہو، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ والی کیفیت نہیں بھی ہوتی، بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، فلاں کو اطلاع دی ہے، فلاں کو بتایا ہے، فلاں کو خبر دی ہے بچے کے بارے میں، تو یہ آپس میں باتیں تو ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن بچے کے کان میں اذان بھی دی ہے کہ نہیں دی، اس کی طرف توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایسی خبریں بھی ہیں 2 دن گزر گئے بچے کو پیدا ہوئے، ابھی تک بچے کے کان میں اذان نہیں ہوئی، 15 گھنٹے گزر گئے، 17 گھنٹے گزر گئے، 20 گھنٹے گزر گئے، بچے کے کان میں اذان نہیں ہوئی۔ پریشانی وغیرہ آ گئی تھی اس لیے؟ اس پر جب پوچھا جائے نا کہ ایسا کیوں ہوا، ایک تو ہے کہ بعض اوقات کو طبی طور پر، میڈیکلی طور پر بچے میں کوئی اس طرح کی آزمائش آ جاتی ہے کہ وہ بچے کو فوری طور پر کسی اور جگہ منتقل کرنے کی صورتیں بھی ہو جاتی ہیں، نرسری وغیرہ میں رکھنا پڑتا ہے، تو ایسی آزمائشی صورتوں میں تو بعض اوقات توجہ ہونے کے باوجود بھی بندہ کچھ نہیں کر پاتا، تو یہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہونا وہ تو ایک الگ ہے۔ نارمل ماحول کی میں بات کر رہا ہوں، اس طرح کی آزمائش والی صورت نہیں تھی، تو جب پوچھا جاتا نا تو جواب ملتا ہے جناب بندہ نہیں ملا تھا۔ یعنی اذان دینے کے لیے تو شریعت نے تو کوئی لازمی نہیں کیا نا کہ حافظ صاحب ہی اذان دیں گے، قاری صاحب ہی اذان دیں گے، مسجد کے خطیب صاحب ہی اذان دیں گے، یا فلاں صاحب ہی آئیں گے تو اذان کا سلسلہ ہوگا۔ ہر مسلمان روزانہ اگر یہ کہا جائے، ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو اسلامی ملک میں رہنے والا اگر یہ کہا جائے کہ ایک نماز کی اذان بھی نا شاید 5 مرتبہ سنتا ہوگا۔ گلزار مدینہ سے آواز آ رہی ہے تو انوار مدینہ سے آواز آ رہی ہے، تو فیضان مدینہ سے آواز آ رہی ہے، تو غوثیہ مسجد سے آواز آ رہی ہے، تو پتہ نہیں کس کس مسجد سے آواز آ رہی ہوتی ہے، تو یہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ ایک اذان کی آواز سنتا ہے، تو اسے ابھی تک اذان کے کلمات یاد نہیں ہوئے۔ اگر یہ اذان کے کلمات ہی یاد نہیں ہوئے تو یہ بھی ایک سوچنے کا اور شرمندگی کا مقام ہے نا، اور اگر اذان کے کلمات یاد ہیں تو یہ اذان دینے کے لیے آگے بڑھنے کی جرت کیوں نہیں کر پا رہا، تو اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ اور اس میں نا ایک انداز بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھولنے کی وجہ کیا بنی، ایک تو ایک بندے کی تلاش میں تھے، چاہے کوئی ایسا سلسلہ تو ہے نہیں ہے کہ آپ کفرستان میں رہتے ہیں کہ جناب بندہ مل ہی نہیں رہا، 18 گھنٹے ہو گئے بندہ ڈھونڈتے ہوئے، یہاں تو میرا خیال ہے اسی ہاسپٹل میں اگر دیکھیں تو اذان دینے والے کوئی نہ کوئی مل ہی جائیں گے، یعنی ہاسپٹل کی 4 دیواری سے بھی شاید نکلنے کی نوبت پیش نہ آئے۔ اس میں جو بعض اوقات صورت بنتی ہے نا وہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی، اب وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اطلاع کی طرف سب کی توجہ چلی گئی، میسیجز ہونا شروع ہوئے، میسیجز کا تبادلہ، اچھا میں آ رہا ہوں تو میں آ رہی ہوں، تو اب ذہن جاتا ہوگا کہ ان کے آنے سے پہلے مٹھائی بھی تو آنی چاہیے، کر لیا جائے، تو وہ مٹھائی کے چکر میں پڑے، جب بعد میں یاد آتا ہے وہ ہو میرے تو فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر یا فلاں جگہ پہ اتنے افراد میرے ساتھ اٹیچ ہیں، کیا انہیں نہیں ابھی تک بتاؤں گا یا انہیں ابھی تک نہیں بتایا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے؟ جب وہاں اطلاع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعض دوستوں کی طرف سے یہ تقاضا آنا شروع ہو، یار پکچر تو دکھاؤ بچہ ہے کس طرح کا، آؤ بچے کی وہ پکچرز وغیرہ بنانے کے چکر میں پڑے، پھر اس کو شیئر کرنے اور مبارکباد لینے دینے میں وہ اتنا مگن ہوئے کہ اذان کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ اچھا، ایک یہ حق ہے۔ اس کے بعد اگر آگے بڑھیں نا تو یہ اذان کے بارے میں تو والد کی طرف زیادہ شاید جائے گا کہ وہ والدہ کی طبیعت اور اس طرح کے معاملات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ والدہ اس کیفیت میں نہ ہو، لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس پر اگر یہ کہا جائے کہ پوری گول میز کانفرنس ہوتی ہوگی، آپس میں میٹنگز ہوتی ہوں گی، کئی ایک مرحلوں میں بات چیت ہوتی ہوگی، بچے کا نام کیا ہونا چاہیے، دیال نلیال سے پھر وہ سفارشیں آتی ہوں گی، نام کیا ہونا چاہیے، تو یہ ادھر سے بھی آتی ہیں ادھر سے بھی آتی ہیں،
اور پھر بعض اوقات چچا یہ کہہ رہے ہیں تو ماموں یہ کہہ رہے ہیں، بچے کے چاچا نے یہ کہہ دیا، چچا ماموں کے چکر سے نکلیں گے تو پھر خالہ اور پھوپھیاں بیچ میں آ جائیں گی، تو یہ پورا ماحول بنتا ہے نا بچے کے نام پر۔ تو بعضوں میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ پہلا نام ننہیار والے رکھیں گے تو دوسرا ددھیار والے رکھیں گے تو تیسرا یہ رکھے گا تو چوتھا یہ رکھے گا، تو ایسی صورتیں بھی ہوتی ہوں گی۔ لیکن اس میں نا ایک آزمائشی جو صورت ہوتی ہے، اس میں خاص طور پر میں اپنے اسلامی بہنوں کی توجہ اس چیز کی طرف دلانا چاہوں گا کہ جو آزمائشی صورت ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کا نام یونیک قسم کا ہونا چاہیے، ایسا نام ہو جو روئے زمین پر کسی اور کا نام نہ ہو۔ چاہے یونیک کے چکر میں نا بعض اوقات ایسے ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ جب پوچھا جاتا ہے نا اس بچے کا نام کیا ہے تو اس کا نام بتایا جاتا ہے تو بندہ وہ کان پکڑ کے بیٹھ جائے گا، یار یہ نام بچے کا رکھ دیا ہے۔ یا بعض اوقات نام کا معنی پوچھا جائے، مطلب تو نہیں پتا، نام بڑا خوبصورت، تو مطلب بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ اس پر اگر خیر و برکت کی طرف توجہ رہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نام اللہ کو پسند ہے نا، اللہ کے پسندیدہ ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اچھا، اب اس پر تھوڑا سا نا اس نظر سے بھی دیکھ لیا جائے کہ بعض اوقات ذہن میں آتا نا یہ تو بڑے پرانے نام ہیں، عبداللہ بھی پرانا نام ہے، عبد الرحمن بھی پرانا نام ہے، تو کیا اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھیں؟ تو در حقیقت تو یہ عبداللہ ہی ہے نا، اللہ کا بندہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ ہم نے بنانا بھی تو اسے اللہ کا بندہ ہی ہے نا۔ اور عبداللہ کن کا نام ہے؟ روئے زمین پر اولین آخرین میں جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے نا، ان کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے۔ اور مسلمانوں کے ہاں الحمدللہ جب یہ بات ان کو سمجھائی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ناموں میں سے ہیں تو ذہن بنتا بھی ہے اس طرف، بس وہ توجہ کرنے کی تو جانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ ابتدائی حقوق میں سے چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ عقیقہ ہے یا دیگر کئی اور بھی ہیں، جب وہ بال وغیرہ اس کے حلق کیا جائے تو اس کے بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کرنے کی صورت کی جائے، یہ ابتدائی حقوق ہے نا۔ اب جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ اب وہ بچہ کچھ رونے کی طرف گیا یا کسی اور کام کی طرف گیا تو اب انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں جو انداز ہوا کرتا ہے نا، ماں نے بعض اوقات بچے کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے، اس کو بہلا رہی ہوتی ہے اور مختلف طرح کے جملے بول رہی ہوتی ہے۔ یہ جملے بولنے میں بھی بعض جملے اس طرح کے بولے جا رہے ہوتے ہیں، یا تو لغو ہوتے ہیں یا وہ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا دل بہلانے کی بھی صورت کر رہی ہوتی ہے۔ نہیں، وہ بچہ اٹھایا ہوا ہے، منع کے پاپا کب آئیں گے؟ اب اس بیچارے کو کیا پتہ کب آئیں گے؟ یعنی اس کو اٹھا کے اللہ 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 یہ کرو، اللہ کا نام لو، اس کو نعت شریف سناؤ، کو تلاوت قرآن کرنے کا سلسلہ کیا کرایا جائے۔ سیدہ کائنات بچوں کو سلا رہی ہیں، تلاوت قرآن پاک فرما رہی ہیں، تو بچوں کو جب لوری ہی قرآن کی دی جائے گی، بچوں کے کان میں بار بار جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نام جائے گا تو بچوں کے دلوں میں کیسی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت راسخ ہوتی چلی جائے گی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اب دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ اسلامی بہنیں کوشش کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ جب دنیا میں آئے اور آنکھ کھولے تو اس کے سامنے گنبد خضرا کی تصویر ہو، کعبۃ اللہ المشرفہ کی تصویر ہو۔ یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو دعوت اسلامی نے الحمدللہ دیا ہے۔ تو واقعتاً اس میں اپنی اپنی سوچ جیسی بنائی جائے گی ویسی پھر آگے اس کے لیے انسان کوشش بھی کرتا ہے۔ مدنی مذاکرہ ہفتے کو امیر اہل سنت کا ہوتا ہے اور مدنی چینل کا یہ مقبول ترین سلسلہ ہے نا۔ اس میں کئی ایک مواقع پر کوئی ذکر اللہ کر رہا ہے تو کوئی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وہ اپنی توتلی زبان میں آوازیں بلند کر رہا ہوتا ہے، تو بڑا پیارا منظر لگتا ہے یہ بھی۔ ماشاءاللہ کچھ حقوق آپ نے ارشاد فرمائے بچے کی پیدائش سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ اب بچے کی تربیت کے مراحل کا باقاعدہ اب آغاز ہو رہا ہے۔ اب ماں کی اہمیت یوں بہت بڑھ جاتی ہے۔ ماں کو اپنے بچے کی تربیت میں کن کن باتوں کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کا بچہ ایک اچھا مسلمان بھی بنے، ایک مہذب ایک شریف شخص اس کے حساب سے شہرت ہو اور لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند بھی ہو؟ اچھا، اس میں ایک تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ بچے کی تربیت جو نا یہ صرف ماں کے ذمے نہیں ہے، والد کے ذمے بھی ہے، والدہ کے ذمے بھی ہے، اور یہ دونوں بچے کی تربیت پر توجہ رکھیں گے تو بچے کی اچھے انداز میں تربیت کی صورت ہوگی۔ ایک تو یہ واضح سی بات ہے نا۔
ہاں والدہ کی اہمیت اس انداز میں بڑھتی ہے کہ والد بعض اوقات آؤٹ آف سٹی ہوتا ہے، بعض اوقات آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسی صورت ہوتی ہے کہ وہ ایسی جگہ کام کاج یا اپنی محنت مزدوری کے سلسلوں میں پہنچا ہوا ہے کہ اس کی 2 سال بعد 3 سال بعد کوئی 1 2 ماہ 3 ماہ کے لیے آمد کی صورت ہوگی، دوبارہ پھر چلا جائے گا۔ تو بچے کے بالغ ہونے تک یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے 15 مہینے بچے کے پاس گزارے ہوں، تو زیادہ وقت جو ہے نا یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے، ماں کے ساتھ مانوس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور کتنے گھروں کا شاید یہ مسئلہ ہوگا کہ بچہ ماں سے کھل کر گفتگو کر سکتا ہے، اپنے دل کی بات ماں سے شیئر کر لیتا ہے، والد سے اس انداز میں نہیں کر پاتا۔ تو اب والدہ کی اہمیت بہت سارے حوالوں سے بڑھ جاتی ہے۔ ابتدا ہی سے بچے کی طرف توجہ کی جائے، بچے کو کھانا کھلانے سے پہلے جب وہ بچہ خود بولنے جیسی کیفیت میں نہیں ہے تو یہ کھانا کھلانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نام لے، اور اس دوران بھی اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ جاری رہے۔ جس طرح ہم خود کھانا کھاتے ہیں تو جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تربیت دی جاتی ہے کہ یا واجدو کی وقتاً فوقتاً صدائیں یہ الحمدللہ ہمارے دسترخوان پر آ رہی ہوتی ہیں، اور بعضوں کی تو یہ عادت بھی ہے کہ ہر لقمے پر بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ، بیچ میں یا واجدو بھی وقتاً فوقتاً چل رہا ہوتا ہے۔ تو کھانا کھلاتے ہوئے بھی ماں اگر یہ سلسلے رکھے تو بچے نے ابھی وہ سیکھنے کا سلسلہ تو ظاہر شروع کیا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ وہ بچہ کاپی بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس 1.5-2 سال کی عمر میں کچھ نہ کچھ چیزیں اس کے سامنے نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بچے نے کس طرح سے یہ چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ان چیزوں کو مزید لیا جائے کہ جب بچہ بولنے کی طرف گیا تو اب اسے خود بلایا جائے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے کے بعد کم از کم الحمدللہ رب العالمین، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے تربیت کے سلسلے اس کے شروع کیے جائیں۔ لفظ اللہ سے وہ آغاز کر رہے جی، اس کے سامنے یہ اس کے سامنے ذکر کیا جائے۔ جب وہ پکڑنے کی طرف بڑھے تو ابھی سے اس کو دائیں ہاتھ میں چیز دینے کی صورت کی جائے، لینے کی جائے۔ اس کا یہ ذہن بن جائے گا کہ مجھے لینا بھی دائیں ہاتھ سے ہے، دینا بھی دائیں ہاتھ سے ہے، کو دے تو جزاک اللہ، اور کسی چیز کی کوئی بات چیت کی جائے تو ماشاء اللہ۔ ابھی بالکل چھوٹے چھوٹے جملے ہیں نا، ابھی سے یہ بچوں کے ذہن میں اترتے چلے جائیں گے تو بچوں کو وہ مذہبی ماحول اپنے گھر ہی سے ملنا شروع ہو جائے گا، اور بچے پھر سے جملے بولتے بھی دوسروں کے سامنے ماشاءاللہ۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ بظاہر یہ کتنی چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہیں، لیکن بچہ جو کہتا ہے نا کہ اس کا جو ذہن اور دماغ ہے وہ بالکل ایک سفید، وہ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہے، تختی کی طرح ہے، اس پر جو نقش کر دیا جائے عمل کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے ہو وہ اس پر نقش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں بات باقی رہتی ہے۔ اور اس میں جو ایک بالکل واضح سی بات ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہمارے اقوال سے کم افعال سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ باتیں تو ہم بہت اچھی اچھی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی عملی کیفیت کس طرح کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک والدہ ایک والد، دروازے پر دستک ہوتی ہے، بچہ دروازہ کھولنے کے لیے جاتا ہے تو اسے بلا کرنا پہلے بڑے آرام سے پیار سے اس کے کان میں کہا جاتا ہے آنٹی اگر ہوئی نا یا فلاں اگر کوئی عورت ہوئی میرے بارے میں پوچھا تو کہنا وہ گھر پہ نہیں ہے۔ ابا جی نے یہ انداز اختیار کیا یا امی جی نے یہ انداز اختیار کیا، جس نے بھی اختیار کیا، اب یہ بچہ اس وقت تو بول کے آ جائے گا، لیکن بچے نے اس سے سبق کیا لیا؟ ذرا بچہ کچھ نہ کچھ تو اس سے بھی پک کر رہا ہوگا نا۔ تو بچے نے اس سے جو سبق لیا نا وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک انداز ہے سامنے والے کو چکما دینے کا۔ اب وہ بھلے کوئی اس سے بھی مہذب لفظ نکال کر لے آئے، لیکن ہے تو یہ جھوٹ ہی، اور دھوکے کی صورت بھی بعض صورتوں میں ہو سکتا ہوگی، تو کام تو غلط ہے۔ ہم مصروف تھے اس لیے ایسا کرنا پڑا، بس مجبوری ہے، یا جاتی ہے تو بیٹھ ہی جاتی ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتی، جو بھی وجوہات ہوں، جھوٹ بولنے کی اجازت تو نہیں ملے گی۔ تو اس کو دیکھا جائے، اب یہ بچہ جب بڑا ہو کر اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے کسی بڑے کے ساتھ کوئی یہی انداز اختیار کرتا ہے تو اب ان کے تاثرات کیا ہوں گے؟ جو آپ نے بات فرمائی نا حضور، یعنی اسی طرح کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اگر ماں گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو بچہ چھوٹا ہے تو وہ بھی ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اب وہ سیکھ رہا ہے،
ماں کی حرکات، جہاں بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ وہ باہر جا کر اس کو کہا گیا کہ والد گھر پر نہیں ہے یا والدہ گھر پر نہیں ہے، ساتھ وہ یہ بھی اڈاپٹ کر رہا ہے۔ تو بہت زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ بچے ہمارے افعال سے زیادہ سیکھتے ہیں بمقابلہ ہماری باتوں کے۔ تو ہم جیسے ایکشن اپنے گھروں میں کریں گے وہی بچے آگے سیکھیں گے۔ گھر میں اگر والدہ نماز پڑھنے والی ہیں، والد صاحب گھر میں نوافل وغیرہ ادا کرنے والے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، دینی کتب کا مطالعہ کرنے والے ہیں، تو بچے بھی لے کے وہ بیٹھ جاتے ہیں والدہ کی شکل میں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، قاعدہ لے کر بیٹھ جائیں گے۔ بچے کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں آ رہا، لیکن کتاب الٹی پکڑی ہے کہ سیدھی پکڑی ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن وہ لے کے نا تو بعض اوقات وہ اونٹ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں اور یہ سب پورا ماحول بنا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک گھر میں میرا جانا ہوا، وہاں میں نے ایک انداز دیکھا کہ میں مغرب کے آس پاس وہاں پہنچا ہوں گا اور قریب مسجد وغیرہ کی صورت نہیں تھی، تو اس گھر میں نماز مغرب ادا کی نا۔ جب نماز مغرب ادا کرنے کے بعد وہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے 3 بچے تھے، شاید 2 بھائیوں کے یا 2-3 بھائیوں کے ہوں گے۔ ایک ہی مصلی تھا اس کمرے میں جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بچے آئے، 3 بچے تھے، میں نماز پڑھ کے فارغ ہو چکا تھا۔ جب اٹھ کر چیئر پر بیٹھا تو ایک بچے نے مصلی اٹھایا، بچے نے مصلی اٹھا کے نا یوں بچھایا۔ اب مصلی ایک، بچے 3، تو 2 بچے تو وہیں سیدھے کھڑے ہوئے، تیسرے بچے کو اب جگہ نہیں مل رہی۔ پہلے تو اس نے تھوڑا دھکا دے کر جگہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی نا۔ تو اب چونکہ بچوں کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے، یہ دونوں تو سیدھے چلے گئے سجدے میں۔ جو تیسرا تھا نا، اس کو وہ آگے جگہ نظر آ رہی تھی، تو وہ آگے جس طرح بھی ہوا نا، رخ تو اس کا وہ قبلے کی طرف نہیں تھا، لیکن بچہ ہوتا ہے اور بچے پر کو اس طرح کی گرفت والی صورتیں بھی نہیں ہیں کہ احکامات بھی ابھی لاگو نہیں ہوئے، تو وہ جتنی جگہ تھی نا اس جگہ کے حساب سے اس نے اپنا رخ سیدھا کیا اور سجدے میں وہ بھی چلا گیا، یعنی تینوں ایک ہی مصلی پہ سجدے میں۔ تو یہ جو انداز تھا ان کا، یہ ایک سبق دے رہا تھا کہ اس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی اس طرف توجہ جا رہی تھی، اور یہ بچے بھی دیکھ دیکھ کر نا اس چیز کو فالو کر رہے تھے۔ کتنا بھلا لگا آپ کو بھی یہ انداز بچوں کا، اس طرح نماز والا ایک ایکٹیویٹی جو ہماری مذہبی ہے اس کو بجا لانے کی کوشش کی۔ اچھا حضور، بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، کچھ شعور کی عمر آ رہی ہے، ظاہر ہے طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، ہر بچہ ہر بات کو فوراً لے ایسا بھی نہیں ہوتا۔ کچھ بچے ذات وہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں والدین کی باتوں میں بطور خاص ان کو توجہ دینی پڑتی ہے، تو ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ والدہ کی بات کریں، بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر تو بچے کو سمجھایا، بات سے منع کیا، یہ کام نہیں کرو، یہ نہیں کرو، جو اگر منع کرنے والا کام ہے، یا کچھ کام کرنے کی ترغیب دلانی ہے تو کہا یہ کام کرو، تو اب آہستہ آہستہ مزاج میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعد مائیں تو پھر وہ اگلا سٹیپ بھی لیتی ہیں، اور کچھ ساتھ زبان بھی چل رہی ہوتی ہے، اور زبان میں جو الفاظ جو چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی ایسے الفاظ نہیں ہوتے کہ جس میں کوئی دعائیہ کلمات ہوں، اس میں بعض اوقات کوئی کوسنے دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بچہ کیا اس بات کو اس کا اثر نہیں لے گا؟ بچہ تو بہت ساری باتوں کا اثر لے رہا ہوتا ہے۔ اس میں پسندیدہ انداز جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ بچے کو تمام تر معاملات میں بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو کوئی ایسا انداز اگر اختیار کریں گے نا تو وہ بچہ ان جملوں کو بھی لے گا نا، کہ یہ جملے بھی بولے جا سکتے ہیں۔ وہ گھر میں پھر دیگر بڑی بہن ہے تو اس کے سامنے اس طرح کا انداز اختیار کرے گا، بھائی ہے اس کے سامنے بھی ہو سکتا ہے وہ جملہ بول دے، اسے معنی کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن وہی جملہ اس کی زبان پر ہوگا۔ جب وہ باپ کے سامنے آ کر، بڑے بھائی یا بڑی بہن کے سامنے آ کر وہ جملہ بولے گا تو وہ پھر سامنے والا یہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ بچہ ہو کر اتنی گندی گندی گالیاں نکال رہا ہے، یا کوئی مہمان آیا ہوا اور مہمان کو وہ اس طرح کا جملہ بول دے، تو اس وقت پھر اس کو وہ 2 لگا کر ایک طرف کیا جا رہا ہوگا، بدتمیز، بے حیا، بے شرم۔ اب بھی جو سمجھانے کا انداز ہے نا وہ یہ والا ہے، تو یہ انداز کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بچے کی تربیت کی طرف توجہ کرنی ہے نا۔ بچوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور بعض بچے اس طرح کے ہوتے ہیں جو فوری بات سننے کی طرف آ جاتے ہیں، اور بعض اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے نا، معلم کے بارے میں، ٹیچر اور استاد کے بارے میں، اور والدین کے بارے میں۔ اگر یہ کہا جائے نا کہ انہیں ماہر نفسیات ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے ایسی کیفیت ہی ہوگی بچے کی نفسیات کو سمجھے۔ بعض اوقات وہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے سے کوئی بات منوانی ہو تو اس کو جناب وہ 50 کا نوٹ نکال کے دیا، 100 کا نوٹ نکال کے دیا، وہ بچہ فوری کام کر کے آ جاتا ہے۔
تو اب یہ بھی ایک اعتبار سے نا اس کا یہ ذہن بن رہا ہے کہ جب بھی کام کرنا ہو نا تو پیسے لے کے کر دو. اب وہ ساری زندگی پھر اسی چکر میں رکھے گا ان کو, یا بعض اوقات اس سے ہٹ کر کو اور انداز اپنائے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا وہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے انداز اپنانا چاہیے کہ جس کے ذریعے اس کی تربیت بھی ہو اور اس میں کوئی ایسا بگاڑ پیدا نہ ہونے پائے جو ہمارے لیے بعد میں آزمائش کا سبب بنے. یعنی ترغیب کا انداز سے ہونا چاہیے. کبھی کبھی سب ہمارا افراط و تفریط نہ ہو, انعام دے کر بھی بچے کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات کچھ آنکھ کے اشارے سے, کچھ اس کو نصیحت کر کے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. وہی بات جو آپ نے فرمائی کہ نفسیات دیکھنی ہوں گی. ہر چیز پر ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بعض غلطیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جن سے صرف نظر کرنا چاہیے, یعنی دیکھی اندیکھی کر دی, سنی انسنی کر دی. بعض تو اس طرح کے سلسلے ہوں گے, اور بعضوں پر تنبیہ کرنی ہوگی. اور تنبیہ میں بھی تنبیہ کا انداز ہی ہونا چاہیے. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہر جرم کی سزائے موت نہیں ہوتی. نہیں, ہر بات پہ تھپڑ ہی مارنا ہے, ہر بات پہ گالی نکالنی ہے, ہر بات پہ کمرے سے باہر نکالنا ہے, ہر بات پہ گھر سے باہر نکالنے کا اس کو ڈراوا دینا ہے, یا کوئی اس طرح کی بات کرنی ہے. آ لینے دو تمہارے ابو کو. اچھا, یہ انداز جو ہے نا, اگر یہ اپنائیں گے تو پھر بعد میں بچے بھی شکایتوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. میں تو ان کی شکایتیں سن سن کے بیمار ہو گئی, میری تو طبیعت خراب ہو گئی. جب دیکھو یہ شکایتیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ انداز آپ ہی نے تو دیا ہے ان کو. اور یہ انداز بہت اہمیت رکھتا ہے کہ بچے کو سمجھاتے ہوئے ہر بات پہ میں ناراض ہو جاؤں گی, یہ ہوتا ہے بعض اوقات. وہ بچہ پھر نا اس کو ایک کامن چیز اس کے لیے بن جاتی ہے کہ یہ روٹین میں ہر وقت یہ بات کہی جائے گی. کبھی کبھی ہو تو پھر بچہ اس کا اثر بھی لیتا ہے. جیسے نفسیات کو دیکھنا پڑے گا. اچھا, اس میں حضور بعض اوقات جب والدہ جب ڈانٹ کا مرحلہ آتا ہے, ڈانٹنا پڑ گیا, ٹھیک ہے, ہوتا ہے. اب اس میں بعض اوقات بعض مائیں کیا کرتی ہیں, وہ نا بد دعا والے کلمات بول رہی ہوتی ہیں. تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تیرا ستیہ ناس ہو جائے, تو مر جائے میری طرف سے. اب اس طرح کی کلمات بول دیتی ہیں, اور پھر خدا نخواستہ کوئی ایسا ہو جائے معاملہ اس بچے کے ساتھ تو پھر اچھا, جب نہیں ہے قبولیت دعا کا وقت ہو, پھر ماں کی جو ہے بچے کے بارے میں اس طرح کی کلمات. اچھا حضور, اس میں ہمیں کچھ بتائیں کہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل اولاد کی تربیت کے حوالے سے کیا ہوتا تھا, وہ کس طرح کا رویہ اپنایا کرتے تھے. اس میں مختلف طرح کی چیزیں ذکر کی جا سکتی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع کا انداز, یہ بھی اپنایا جائے. یا اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے, یا اللہ ان پر رحمت کی نظر کر دے. اچھا, اس کے بعد اگر مزید آگے دیکھتے ہیں تو قرآن نے ایک دعا میں تعلیم کی ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اب یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ابو الانبیاء, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ہے نا, آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک انداز ذکر کیا. خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں امامت عطا فرمائی, نبوت عطا فرمائی, اپنی خلت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا. تو جب یہ لطف و کرم کے سلسلے ہوئے نا, تو اب یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, وَمِن ذُرِّيَّتِي, میرے مولا میری اولاد پر بھی لطف و کرم کر دے. تو یہ انداز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کا سلسلہ بھی کیا جائے. نہیں, جہاں دیگر بہت سارے انداز ہم اپنا رہے ہوتے ہیں. جب بعض اوقات نا بعضوں کا انداز ہوتا ہے کسی قاری صاحب کے پاس, کسی حافظ صاحب کے پاس, اپنے استاد صاحب کے پاس, اپنے پیر صاحب کے پاس, یا کسی مذہبی شخصیت کے پاس, وہاں جا کر بھی عرض معروض کر رہے ہوتے ہیں, میرے بچے بگڑ گئے دعا کر دیں, بچہ نافرمان ہو گیا دعا کر دیں. ان کو کہہ رہے ہیں خود کتنا دعا کا اہتمام کیا ہے, تو خود بھی تو دعا کا سلسلہ ہونا چاہیے نا. پھر جو والدین دعا کریں گے جس خلوص کے ساتھ, جس انداز کے ساتھ, ظاہر ہے وہ زیادہ اس میں وہ خشوع ہوگا. دکھا ہوا ہوتا ہے نا, اس کی دعا کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. یعنی اگر واقعی سے تکلیف ہو رہی ہے اولاد کی وجہ سے, تو اب یہ جو دعا کرے گا نا, اس کی دعا کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. اور اس پر لطف و کرم کے سلسلے بھی کچھ اور انداز کے ہوں گے. تو دعا کا سلسلہ یہ بھی اپنایا جائے, اور کچھ سبق جو ہے نا وہ بچے کو ابتدا ہی سے دینے کی صورت کی جائے. حضور, آپ نے دعا کی بات کی نا, کہ جس طرح واقعتاً جو آپ نے بات فرمائی کہ جو دکھا ہوا ہوتا ہے پھر اولاد کے لیے دعا کرتا ہے, تو مجھے واقعہ یاد آ گیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا. امام بخاری امام المحدثین, صحیح البخاری کے مؤلف,
قرآن پاک کے بعد سب سے جو اہم کتاب سمجھی جاتی ہے ہمارے مسلمانوں میں صحیح بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے۔ اب ماں ہوتی ہے، والدہ بڑی گریہ وزاری کرتی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہیں، یہاں تک کہ خواب میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئیں۔ انہوں نے بچے کی بینائی کے لیے ارشاد فرمایا، الحمدللہ جب آپ بیدار ہوئیں تو آپ کے جو بیٹے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں وہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ تو ایک والدہ کی دعا بچے کو نابینا سے بینا کر دیتی ہے، اور اگر معاذ اللہ بد دعا والے کلمات ہو گئے تو پھر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ نہیں، ذہن یہ تھا کہ میرا بچہ دین کی خدمت کرے، اب وہ بار بار وہ کرب والی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اگر یہ نابینا ہو گیا تو یہ دین کی خدمت کیسے کر سکے گا، یہ جس انداز میں، یہ جس سطح پہ جا کر میں چاہ رہی ہوں کہ دین کی خدمت کرے وہ تو نہیں ہو سکے گا۔ تو اب وہ ایک طلب تھی، اور اس طلب کی صورت میں اور اس کیفیت میں جب اللہ کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہوئیں اور بیڑا پار ہو گیا۔ اچھا، اس پر میں یہ گزارش پیش کرنا چاہوں گا، ایک عمر ہوتی ہے کہ جس عمر میں بچے کی پوری توجہ اپنے ماں اپنے باپ کی طرف ہوتی ہے۔ جب بچے کی پوری توجہ والدین کی طرف ہے نا، والدین تھوڑی سی توجہ بچے کی طرف کر دینا، بچہ سنبھل جائے گا۔ جب بچے کی توجہ ماں باپ کی طرف ہوتی ہے نا، اس وقت ماں کی توجہ، باپ کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے۔ اور جس طرح خاص طور پر آج کے حوالے سے بات کی جائے تو موبائلیا کا مرض یہ اتنا چھا گیا اور اتنا اس نے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا، بچہ ہو، بچی ہو، والد ہو، والدہ ہو، یا دیگر جتنے بھی اعزاء و اقارب ہیں، یہ سارے کے سارے توجہ کے طالب ہوتے ہیں، اور اس کی توجہ موبائل کی طرف ہوتی ہے۔ یہ ایسا چھا گیا اور اس نے ایسا اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ اب وہ اس جھنجھٹ سے نکلے گا تو بچے کی تربیت کی طرف توجہ کرے گا، اس جھنجھٹ سے نکلے گی تو بچے کی تربیت کی طرف توجہ کرے گی، یا بچے کی تربیت کی طرف توجہ کرے گی۔ تو اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا جائے، ایک حد تک استعمال کریں، ضرورت جتنی ہے اس اعتبار سے استعمال کریں، اور بچوں کی تربیت کی طرف اور اپنی نسل کو بچانے کی طرف توجہ کریں، تاکہ ہماری نسل بربادی سے، گمراہی سے، بے راہ روی سے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نافرمانی سے بچ سکے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ نے بات کی نا کہ بعض اوقات بچے سیکھنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو والدین کی توجہ ملے، والدین کی توجہ کے لیے وہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی کوئی خاص عمر کا حصہ ہوتا ہے سکھانے کے حوالے سے؟ کسی بچہ جدید بات کو سیکھ لیتا ہے تو سکھانے کی وہ مخصوص عمر، وہ حد کون سی ہے؟ ویسے تو بہترین وقت جو ہے نا، یہ وہی وقت ہے جب بچے کی توجہ والدین کی طرف ہوتی ہے۔ یہ بچہ بعض اوقات قریب آ کے شرارت کرتا ہے نا، تو یہ شرارت جو ہے یہ بعض اوقات توجہ چاہنے کے لیے ہوتی ہے، توجہ چاہنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ توجہ طلب کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بچہ آ کے شرارت کرتا ہے۔ جب بچہ توجہ چاہنے کے لیے شرارت کرتا ہے، ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ وقت تھا کہ اس کو پاس بٹھایا جاتا، پیار محبت سے باتیں کی جاتی۔ جب بچوں سے باتیں کرنے میں لذت کتنی آتی ہے، بچہ جب وہ توتلی زبان میں اور چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سوال پہ سوال نکال رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اور کر رہا ہوتا ہے، تو وہ مزہ کتنا آتا ہے۔ اس کیفیت میں اگر بچے سے ہم بھی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے کرتے ہی، حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تربیت آپ کے ماموں جان نے کی تھی، اب والدہ نے اپنے بھائی سے رابطہ کیا کہ بچے کی تربیت کی طرف آپ توجہ کریں، کو آپ کی صحبت میں رہے گا، آپ کی تربیت میں رہے گا تو یہ جلدی سیکھنے کی طرف بڑھے گا۔ آپ کے ماموں جان نے آپ کو ایک سبق دیا، وہ سبق کیا تھا؟ اللہ معیہ اللہ ناظر الیہ۔ یہ ماموں جان نے سبق دیا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا روزانہ 3 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا اس کی تعداد میں اضافہ فرماتے رہے۔ حضرت سہل تستری فرماتے ہیں کہ یہ جملہ دہراتے پڑھتے پڑھتے مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ ہر وقت مجھے یوں لگتا تھا کہ میرا ہر عمل میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے نا، تو اب اس کیفیت میں بندہ نافرمانی کی طرف جائے گا کیسے، گناہ کی طرف جائے گا کیسے؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
قرآن نے بھی فرمایا نا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جب توجہ ہی اس طرف چلی گئی اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف ایسی ان کی توجہ کر دی گئی، تب یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس جائے؟ نہیں، ہمیں بہت بڑی جو ٹینشن ہوتی ہے نا، عام طور پر بعض جگہوں پر بیٹھ کر اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہوگا، یار میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ دولت جمع کرنے والے، سرمایہ جمع کرنے والے، اپنے بچوں کے لیے مضبوط بینک بیلنس کے بارے میں سوچنے والے اور اس حوالے سے متفکر اور پریشان رہنے والے، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بچوں کے لیے کچھ جمع ہو جائے۔ جب میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا یہ فکر تو ہے، لیکن میرے بچوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا یہ بھی سوچنا چاہیے نا۔ نہیں، جب یہ دنیا سے جائے نا تو اپنے رب کی بارگاہ میں سرخ رو ہو چکے ہیں، جب یہ دنیا سے جائے نا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا میں دنیا سے جائے، تو اس طرف توجہ رکھی جائے، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، بچہ اب سیکھنے کے ایج میں آتا ہے، تعلیم و تعلم سیکھنا سکھانا اس نے ہوتا ہے، اس وقت بھی کوئی ایسے واقعات ملتے ہیں ہمارے بڑوں کے، بالخصوص چونکہ خواتین کا ہمارا ٹاپک ہے تو ایسی خواتین چند ایک ان کا ذکر کیا جائے کہ جنہوں نے اپنے بچے کو علم سکھانے کے لیے خود پرابلمز برداشت کی، اپنے آپ کو مشکل میں رکھا، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کیا۔ تو چند ایک واقعات اگر ناظرین سے شیئر کیے جائیں۔ اچھا، اس پر نا میں ایک گزارش مزید عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے، اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچانے کی صورت کرو۔ تو گھر والوں میں ظاہر ہے یہ اپنے بچے نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا؟ تو یہ گھر کا حصہ ہیں، گھر میں شامل ہیں یہ بھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر بارگاہ رسالت ہوئے، خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے یہ تو ہم سمجھ گئے، اپنے گھر والوں کو کیسے بچانا ہے اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کاموں سے اللہ نے تمہیں منع کیا نا ان کاموں سے تم انہیں منع کرو، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں کے کرنے کا انہیں حکم دو۔ یعنی جو منع کیا گیا تم انہیں منع کرو، جس کا حکم دیا گیا تم انہیں حکم دو، اور اس سلسلے کو لے کر چلتے رہو تو اس آیت کریمہ پر عمل کی صورت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اور بچوں کی تربیت کا سامان ہوتا رہے گا۔ جی محترم ناظرین، اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں یہ بھی بچوں کو سکھانا ہے کہ کون سے کام کرنا اس کے لیے جائز ہے، کون سے کام ایسے ہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ بچوں کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کرنا، اس میں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اپنے اسلاف کے واقعات سنتے پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم سیکھنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے کچھ معاش کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کچھ اسباب چاہیے، تو والدہ محترمہ نے اس وقت سیکریفائی کیا، قربانی دی، اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے آپ علم سیکھو۔ چرخہ کاٹ کاٹ کر گزارا کرتی رہیں، لیکن اپنے بیٹے کو علم سیکھنے کی طرف ان کو رکھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسی سچویشن بن جاتی ہے، تو اس موقع پر یہ ضرور کوشش کی جائے کہ ہمارا بچہ علم اور بالخصوص علم دین ان سے محروم نہ رہے۔ یاد رکھیے، علم جو ہے یہی بندے کو شعور فراہم کرتا ہے، یہ علم جو ہے انسان کو آگہی دیتا ہے، یہ علم جو ہے یہ اس کو سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، اپنی آخرت کو کیسے بہتر بنانا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ ماں جو ہے بعض اوقات ایسا انداز اختیار کرتی ہے کہ جس کو معاشرہ ڈینائی کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے، انہیں اسلامی ماحول پرووائڈ کیجئے، بری صحبت سے بچائیے، ایسے لوگوں سے بچائیے کہ جو عقائد و اعمال کو خراب کر سکتے ہیں۔ ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹی عمر ہے،
کہہ کے اگنور نہ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان بنے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔